السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی زبردست سٹوری میرا گھر میری جنت شروع کرتے ہیں۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ مریم ایک سانولے رنگ کی عام سی شکل و صورت والی سلجھی ہوئی لڑکی تھی جس نے اپنی آنکھ ایک متوسط گھرانے میں کھولی تھی، لیکن ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود مریم کے والدین نے اس کی پرورش میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ اس کے والد نے کبھی بھی بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ جو بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے لاتے تھے وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی لاتے تھے، اور مریم کی والدہ نے بھی ہمیشہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابری کا درجہ دیا تھا۔ مگر ایک سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ لڑکی ہونے کے باوجود جب باری شادی کی آئی تو رشتہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی ایک نہایت بھیانک حقیقت مریم اور اس کی شادی کے درمیان حائل ہو چکی تھی، اور وہ تھی اس کی سانولی صورت۔ جیسے جیسے مریم کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے مریم کے والدین کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، بالآخر ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا جو بظاہر کافی نیک اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ لڑکا بھی کافی شریف اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ان لوگوں کو نہ تو مریم کی سانولی رنگت پر کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا جہیز چاہیے تھا، بلکہ ان لوگوں نے تو مریم کے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کسی قسم کے جہیز کا انتظام نہ کرے۔ جہیز ایک لعنت کا نام ہے۔ مریم اور اس کے گھر والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب مریم کو ایک ایسا گھرانہ ملنے والا ہے جو بے شک جنت کا ٹکڑا ہوگا۔ بلال جس سے مریم کا رشتہ طے پایا تھا مریم کے گھر والوں کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ ملا کرتا تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مریم اور بلال کا نکاح ہوا اور مریم کی رخصتی ہو گئی۔ مریم کو اس کے والد اور والدہ نے یہی تربیت دی تھی کہ بیٹی جس گھر جا رہی ہو اس کو اپنا گھر سمجھنا اور جنت بنا کر رکھنا۔ مریم بھی باقی سب لڑکیوں کی طرح اپنی آنکھوں میں ایک خوبصورت خواب سجائے اپنے تمام دل و جان سے پیارے رشتوں کو چھوڑ کر اپنی باقی حیات بلال کا ہاتھ تھامے گزارنے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ مگر کیا اس کے سپنے سچ ہو سکیں گے؟ کیا اس کو ملے گا ایک ایسا گھر، ایک ایسا سسرال جس کو وہ فخر سے کہہ سکے گی کہ یہ ہے میرا گھر، میری جنت؟ گاڑی ایک بہت ہی شاندار سی کوٹھی کے سامنے آ کر رکی جو بہت ہی اعلیٰ انداز سے سجائی گئی تھی۔ مریم کا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا اور نئے نویلے جوڑے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچھ مزید رسمیں کی گئیں۔ کافی سارے مہمان جمع تھے اور گھر میں بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ مریم دل ہی دل میں خوش بھی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ اس گھر میں سب ہی تو اس کے لیے انجان تھے اور وہ صرف ایک شخص سے نکاح کے پاکیزہ رشتے میں بندھ کر اپنا گھر، اپنے والدین، بھائی سب کو چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اب یہی گھر اس کا گھر ہے اور یہ تمام لوگ اس کے اپنے ہیں، مگر نہ جانے کس قسم کا خوف تھا جو اس کو پریشان کیے جا رہا تھا۔ تمام رسموں سے فراغت کے بعد مریم کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا اور اس کے بیڈ پر، جس کو گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، پر بٹھا دیا گیا، اور جو لڑکیاں اس کو بٹھانے آئی تھیں ان میں مریم کی نند بھی تھی، اس کو بٹھا کر چلی گئی۔ اب پہلی مرتبہ مریم نے نظریں اٹھا کر اپنے ارد گرد کمرے پر نظر ڈالی۔ یہ ایک بہت شاندار کمرہ تھا۔ اس کے گھر کے 2 کمرے ملائے جاتے تو یہ ایک کمرہ بنتا تھا۔ پورا کمرہ نہایت ہی شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا۔ جس بیڈ پر مریم بیٹھی تھی وہ بھی ایک نہایت شاندار اور ڈبل بیڈ تھا جس پر بہت ہی آرام دہ میٹرس بچھا ہوا تھا۔ سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر تمام بناؤ سنگھار کا سامان سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کمرے میں بیٹھنے کے لیے بہت ہی شاندار صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا اور دیوار پر اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا تھا کہ اس کو گمان ہو رہا تھا کہ یہ تو کسی سینما ہال کی سکرین ہے۔ ان سب کے علاوہ پورا کمرہ مختلف اقسام کے جدید لیمپ سے روشن تھا اور پورے کمرے میں دل کو لبھانے والی گلاب اور موتیوں کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر نہایت ہی گداز اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حساب سے کسی بھی لڑکی کا وہ ایک آئیڈیل کمرہ تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا تو کیا خوب نوازا تھا۔
بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مریم دل ہی دل میں سوچ کر مسکرا دی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور مریم جلدی سے گھونگھٹ کو درست کر کے بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا اور بلال کمرے میں داخل ہوا اور کمرہ بند کرنے کے بعد آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے بلال بیڈ کے قریب آ رہا تھا، مریم کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ بلال بیڈ پر آ کر مریم کے پاس بیٹھ گیا اور نہایت ادب کے ساتھ اس نے مریم کو سلام کیا، جس کے جواب میں مریم نے بھی آہستگی اور قدرے شائستگی سے وعلیکم السلام کہا۔ مریم کی آواز میں ایک شرم، ایک جھجک کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بلال تھوڑا مسکرایا اور اس نے مریم کا حال احوال پوچھا اور پھر نہایت آہستگی اور پیار سے مریم کا گھونگھٹ ہٹایا، اور مریم کے دل کی حالت ایسی ہو چکی تھی اور اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ کبھی بھی نکل کر باہر گر جاتا۔ مریم نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مریم کی اس ادا نے بلال کے دل میں اور بھی جگہ بنا دی تھی اور اس نے مسکرا کر مریم کی شان میں لکھی ہوئی ایک پوری نظم سنا ڈالی۔ وہ نظم کے اشعار کہتا جاتا تھا اور مریم خوشی سے سرشار ہوتی جاتی تھی۔ پھر بلال نے مریم کو منہ دکھائی میں ایک نہایت ہی قیمتی انگوٹھی پہنائی، جو کہ نہایت قیمتی تھی، اور اس سونے کی انگوٹھی پر نہایت ہی قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا، غرض یہ کہ بہت شاندار تحفہ تھا۔ اس کے بعد بلال نے مریم سے کہا کہ وہ بہت خوش قسمت انسان ہے جس کو مریم جیسا جیون ساتھی ملا ہے۔ مریم نے جواب میں بلال سے کہا کہ خوش قسمت تو وہ ہے جو اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا، ورنہ اس کی شکل و صورت تو ایسی تھی کہ وہ اس کے کیا کسی بھی انسان کے لائق نہیں تھی۔ جس پر بلال نے قدرے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے مریم کو منع کیا کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، تم کتنی خوبصورت ہو اس کا اندازہ تمہیں ہو ہی نہیں سکتا، اور جو بھی رنگت کو لے کر یا شکل و صورت کو لے کر اعتراض کرتا ہے وہ دراصل انسان میں نہیں بلکہ پروردگار کی کاریگری پر سوال اٹھاتا ہے، کیونکہ سب کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اصل خوبصورتی تو انسان کی سیرت میں ہوتی ہے، اور تم ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلکش دل کی مالکن ہو۔ بلال باتیں کرتا جا رہا تھا اور مریم ہر گزرتے ان حسین لمحات کے سحر میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں جو انجان سا خوف تھا وہ ہر لمحے کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا تھا، اور میاں بیوی کا یہ رشتہ شاید ہوتا ہی کچھ ایسا ہے کہ انسان بہت جلد ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ایسی ہی حالت کچھ مریم کی تھی کہ وہ بلال کے کہنے پر اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو چکی تھی، اور مریم کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس کو بلا شبہ وہ گھر، وہ رشتے مل چکے ہیں جو اس کے گھر کو جنت بنانے کو کافی تھے۔ مگر کیا واقعی مریم کو ایک ایسا گھرانہ، ایک ایسا جیون ساتھی مل گیا تھا جو اس کی زندگی کو جنت بنا دیتا، یا پھر یہ سب ایک بھرم تھا؟ آخر کار اس حسین رات کا اختتام ہوا اور صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں تنہا پایا۔ بلال اس کو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ مریم نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے 11 بج چکے تھے۔ مریم کے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ اتنی دیر تک سوتی کیسے رہ گئی، سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اس نے جلدی جلدی نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور جب کمرے میں واپس آئی تو بلال کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس کا منتظر پایا۔ بلال نے مریم کی طرف شرارت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا، تو ہو گئی صبح میری ملکہ کی؟ مریم بلال کی بات پر شرما سی گئی اور شکایت کے انداز میں کہنے لگی، اور آپ نے مجھے جگایا بھی نہیں اور خود باہر سے بھی ہو آئی، سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی بہو لائے ہیں، سست سی۔ بلال نے مسکرا کے جواب دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، سب لوگ ابھی تک سوئے پڑے ہیں، میں تو جوگنگ کرنے گیا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ مریم نے بلال کے لیے بھی کپڑے نکال دیے کہ آپ بھی فریش ہو جائیں پھر، اور خود میک اپ کرنے لگی۔ بلال بھی تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آ گیا۔ بلال نے مریم کی طرف دیکھا تو وہ اسے واقعی کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ ابھی اس کی شان میں قصیدے پڑھ ہی رہا تھا اور مریم شرما رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی اور ساتھ ہی بلال کی والدہ کی آواز آئی کہ بچوں ناشتہ لگ گیا ہے، آ کر ناشتہ کر لو، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔
بلال اور مریم تیار ہو کر جب ڈائننگ ہال میں پہنچے تو وہاں پر مریم کے والدین ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ مریم اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا اور اس کے بعد مریم کے والدین تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کے لیے الگ کمرے میں بیٹھ گئے۔ ادھر مریم سے اس کے گھر والے بلال اور اس کے گھر والوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور دوسری طرف بلال کے گھر والے مریم اور اس کے گھر والوں کا تذکرہ بلال سے کر رہے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ سب ہی ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے۔ بالآخر دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ اس دوران ولیمہ، ہنی مون سب کچھ ہو گیا۔ شادی کو ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مریم اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا گھر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے تمام سسرالی رشتے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے مریم کو وہ عظیم مقام دینے کا فیصلہ کیا جس مقام کی وجہ سے پاؤں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ مریم امید سے تھی۔ یہ بات جب مریم کے سسرال اور میکہ دونوں جگہ پتہ چلی تو سبھی لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب نے مریم کو بہت آرام رکھنے کی تاکید کی اور خیال رکھنے کو بولا۔ بلال کا تو بس چلتا تو وہ مریم کو بستر سے اترنے بھی نہ دیتا، سب کچھ اس کے پاس پہنچا دیتا۔ مریم ہر لمحے ہر گھڑی اپنے پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ اس کو اتنا جان چھڑکنے والا سسرال ملا تھا۔ بالآخر وہ مبارک وقت بھی آن پہنچا جب پیدائش کا وقت تھا۔ مریم ہاسپٹل میں داخل تھی۔ اس کے پاس اس کی ساس، نند اور اس کی والدہ موجود تھیں۔ مردوں میں مریم کے سسر، والد اور اس کا بھائی موجود تھے۔ بلال ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اسے جیسے ہی یہ خبر ملی تھی وہ جلد از جلد واپس آنا چاہ رہا تھا۔ اور پھر قدرت کا کرشمہ کہیے کہ ادھر بلال ہاسپٹل میں پہنچا۔ وہاں مریم نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے آ کر سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ بلال اور مریم کے گھر والے تو اس خوشخبری پر جھوم جھوم جا رہے تھے اور بظاہر تو بلال کے گھر والے بھی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن جب یہ خبر آئی تھی تب بلال کی والدہ اور بہن کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا اور ایک چلا گیا تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ مریم کا یہ جنت کا ٹکڑا اب بھی جنت کا ٹکڑا ہی رہتا ہے یا پھر اس کو کسی کی نظر لگ جاتی۔ جی گائز، یہاں تک تھا آج کی زبردست سٹوری کا پارٹ 1۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔